حضرت بہلول رحمہ اللہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، نعوذ باللہ لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھے تھے کہ ہارون الرشید نے از روئے مذاق ان کو ایک چھڑی دے دی اور کہا کہ تمہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کو یہ چھڑی دے دینے دیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ چھڑی لے کر گھر جا کے رکھ دیتے ہیں۔ کافی سال گزرنے کے بعد ہارون الرشید بیمار ہو جاتے ہیں اور حضرت بہلول ان کی عادت کے لیے ان کے دربار میں جب جاتے ہیں تو ہارون الرشید کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ تو حضرت بہلول پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب میں آخرت کے سفر کی طرف جا رہا ہوں، آخرت کی منزل طے کر رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ اس سفر میں جس میں آپ جا رہے ہیں آپ کی واپسی کب ہے؟ کب آپ نے واپس آنا ہے؟ ہارون الرشید بولا کہ لوگ تجھے بے وقوف کہتے تھے، لوگ تجھے بے وقوف سمجھتے تھے۔ یہ جو میں سفر کر رہا ہوں یہ ایسا سفر ہے جو بھی اس سفر پہ جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں اچھا اس سفر سے واپس تو کوئی نہیں آتا۔ بہلول رحمہ اللہ پوچھتے ہیں بادشاہ وقت آپ نے اس سفر سے واپس تو نہیں آنا، لیکن یہ بتا دیں کہ آپ نے اس سفر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ کتنی کوئی فوج بھیج دی ہے؟ کتنا کوئی ساز و سامان بھیج دیا ہے؟ کتنا کوئی آسائش و آرام کے لیے چیزیں اور سامان بھیج دیا ہے؟ ہارون الرشید پھر کہتا ہے آپ نے پھر وہی بات کر دی جیسا لوگ آپ کو سمجھتے ہیں۔ بھائی جس سفر کے لیے میں جا رہا ہوں وہاں کوئی فوجی نہیں جاتا، وہاں کوئی ساز و سامان نہیں جاتا، وہاں کوئی باڈی گارڈ نہیں جاتا، وہاں کوئی لشکر و سپاہ نہیں جاتی۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے کہ جس سفر پر آپ جا رہے ہیں واپس بھی نہیں آنا، کوئی ساز و سامان بھی نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے جتنے آپ نے سفر کیے ہیں آپ پہلے ساز و سامان بھیجتے تھے، وقت کا تعین کرتے تھے، آنے جانے کے سفر کے حالات معلوم کرتے تھے، لیکن آج جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں بھیجا۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں امیر المومنین آپ کی امانت میرے پاس پڑی ہے۔ حضرت بہلول اٹھتے ہیں، گھر جا کر وہ چھڑی اٹھا کر خلیفہ وقت کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ تو ہارون الرشید کو وہ چھڑی یاد آ جاتی ہے، کہتا ہے کہ ساری زندگی ہم بہلول تجھے بے وقوف ہی سمجھتے رہے ہیں، لیکن تو بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا، ایسے ہی اپنی زندگی کو خراب کر دیا۔